السلام علیکم۔ حضرت امام حسین کو شہید کروانے والے حکمران یزید ابن معاویہ کی اولادیں آج کل کہاں پائی جاتی ہیں؟ اولادیں زندہ بھی ہیں یا نہیں؟ اور اگر پائی جاتی ہیں تو آخر دنیا کے کس علاقے میں پائی جاتی ہیں؟ اور ہاں، سوال یہ بھی کہ یزید کی اولادوں کا اس سفیانی بادشاہ کے ساتھ بھی کیا تعلق ہوگا کہ جو ظالم بادشاہ بالکل آخری دور میں حضرت امام مہدی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلے گا؟ سارے ہی سوالوں کے جواب جانیں گے، مگر اس کے لیے ہم اتہاس میں پیچھے چلتے ہیں۔ اور کتنا پیچھے؟ لگ بھگ 1550 سال پیچھے۔ یہ لگ بھگ 430 عیسوی کا دور ہے اور جگہ ہے آج کے دور کا سعودی عربیہ، بلکہ سعودی عربیہ میں بھی خاص طور سے حجاز کا علاقہ، اور یہیں پر پیدائش ہوتی ہے ایک انسان کی جس کا نام رکھا جاتا ہے عبد مناف۔ یہی آگے جا کر اس علاقے میں پائے جانے والے سب سے مشہور اور سب سے اہم قبیلے کے سردار بنتے ہیں۔ اس عرب کے سردار کے یہاں پر بہت ساری اولادیں پیدا ہوتی ہیں، مگر ان بہت ساری اولادوں میں سے بھی جو دو بیٹے سب سے زیادہ مشہور ہوئے، ان میں سے ایک کا نام تھا ہاشم جبکہ دوسرے کا نام تھا عبد شمس۔ یہ دونوں بھائی جڑوا تھے، بلکہ ان دونوں کا تو جنم ہی اس طرح سے ہوا تھا کہ ماں کے پیٹ سے ایک دوسرے سے چپکے ہوئے نکلے تھے۔ ان کے باپ عبد مناف نے ان دونوں کو تلوار کے ذریعے سے الگ کیا تھا، مگر جیسا کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے نجومیوں نے عبد مناف کے اس قدم کو خطرناک بتایا تھا اور خبردار کیا تھا کہ جو یہ تم نے ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے تلوار کا استعمال کیا ہے، اس کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں کے بیچ ایک خطرناک دشمنی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور افسوس دوستو، ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں کے بیچ ایک ایسی خطرناک دشمنی کا آغاز ہوا کہ جس نے صرف ان دونوں یا ان کی اولادوں کو ہی نہیں بلکہ آدھی سے بھی زیادہ دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس طرح سے ہلایا کہ اس کا یہ اثر تب تک باقی رہے گا کہ جب تک ہماری یہ دنیا قائم رہے گی۔ ان دونوں بھائیوں میں عبد شمس کے مقابلے میں ہاشم کو لوگوں کے بیچ میں زیادہ شریف، پرہیزگار، نیک اور لوگوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا انسان سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نیچرلی ہاشم کو اپنے قبیلے کی لیڈرشپ بھی مل گئی تھی۔ دوسری طرف جو عبد شمس تھا وہ پیسوں کے معاملے میں یا پھر باقی جو پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں ان میں کافی پربھاوشالی تھا، لیکن شروع سے ہی عبد شمس جو ہاشم تھے ان کے بڑھتے ہوئے قد سے نہ صرف حسد کیا کرتا تھا بلکہ ہر معاملے میں ان سے آگے نکلنے کی کوشش بھی کرتا رہتا تھا۔ اور آگے نکلنے کی یہ کوشش صرف یہیں تک نہیں رکی بلکہ یہ تو آگے تک چلتا رہا، مطلب عبد شمس کی اگلی کئی نسلیں بھی یہی کرتی رہی۔ اب یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ان دونوں میں سے یہ جو ہاشم تھے، انہی کی نسل میں آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب پیدا ہوتے ہیں، جو کہ رشتے میں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہوا کرتے تھے، یا پھر حضرت عبداللہ جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر فائنلی حضرت عبداللہ کے گھر پر آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امیر حمزہ ہو، حضرت علی ہو یا ان کے بیٹے حسن اور حسین ہو، ان تمام کا ہی تعلق اسی خاندان سے تھا، مطلب ہاشم کی اولاد سے تھا، اسی لیے ہی ان سبھی کو بنو ہاشم کہا جاتا تھا۔ جبکہ دوسری طرف جو عبد شمس کی نسل چل رہی تھی اس کو عرب میں بنو امیہ کہا جاتا تھا، اور اس خاندان کے اندر بھی کئی مشہور صحابی یا مسلم اتہاس کے کئی مشہور لوگوں کا جنم ہوا تھا، جیسے کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، جن کے نکاح میں باری باری سے پیغمبر علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آئی تھی۔ اس کے علاوہ ابو سفیان یا ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ بھی کہ جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کی تھی، یا پھر ان کا بھی بیٹا یزید ابن معاویہ کہ جس نے پھر بنو ہاشم کے چراغ یعنی کہ نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین کو شہید کروایا تھا۔ دوستو، یزید کے جو فادر تھے یعنی حضرت امیر معاویہ، ان کے بارے میں اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ ان کی کئی بیویاں تھیں اور ان کئی بیویوں میں ان کی کئی اولادیں تھیں۔ ہسٹوریکل ایویڈنس سے پتہ چلتا ہے کہ لگ بھگ 5 کے قریب بیٹے اور 5 کے قریب بیٹیاں تھیں، اور حضرت معاویہ کی ان کئی بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام میسوم بھی ہوا کرتا تھا، جو بنیادی طور پر کرسچن ہوا کرتی تھی۔ حضرت معاویہ نے کسی دور میں ان سے شادی اس لیے کی تھی تاکہ ان کا جو قبیلہ ہے بنو کلب، اس کے ساتھ پولیٹیکل رشتے مضبوط کیے جا سکیں، اور پھر آگے جا کر حضرت معاویہ کی انہی بیوی مطلب میسوم کے گھر پر یزید کی پیدائش ہوئی تھی۔
مگر حالات اس وقت اور بھی زیادہ خراب ہو گئے کہ جب حضرت امیر معاویہ نے اپنے آخری دور میں اپنے بعد گدی پر بیٹھنے کے لیے اپنے اسی بیٹے یزید کو نامزد کر دیا۔ حضرت معاویہ کا یہ فیصلہ اس دور کے مسلمانوں کے لیے بالکل قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ جب کسی حکمران نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو ہی اس طرح سے نامزد کر دیا تھا، ورنہ سب سے پہلے باقاعدہ جو سینئر صحابی ہوا کرتے تھے، باقی جو سینئر لوگ ہوا کرتے تھے، ان کی میٹنگ ہوتی تھی، صلاح مشورے کے بعد ہی اپنا لیڈر چنا جاتا تھا۔ اور پھر یزید کے کیس میں تو پرابلم صرف پروسیس کے ساتھ ہی نہیں تھی، بلکہ اس سے بھی بڑی پرابلم یہ تھی کہ یزید تو گدی پر بیٹھنے کے لائق ہی نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت معاویہ کی وفات کے فوراً بعد جیسے ہی یزید نے گدی سنبھالی تو پھر کربلا کا وہ دردناک واقعہ پیش آیا کہ جس کو آج بھی سن کر یا پڑھ کر روح کانپ جاتی ہے۔ دراصل اس نے گدی سنبھالنے کے بعد نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین سے بیعت طلب کی۔ ظاہر ہے یزید کو اس بات کا اچھی طرح سے پتہ تھا کہ جب تک حضرت امام حسین یا ان کے ساتھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیتے ہیں، مطلب یزید کو ایک خلیفہ یا حکمران نہیں مان لیتے ہیں، تب تک باقی عام لوگوں کی نظروں میں اس کی ایک گدی ہلتی ڈلتی رہے گی۔ اس لیے اس نے حضرت امام حسین کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے ان کی بیعت لینے کے لیے بھرپور کوشش کی، لیکن حضرت امام حسین نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کے 72 لوگوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، جبکہ باقی بچی ہوئی عورتوں کو قید کر لیا گیا۔ کربلا کے بعد بھی یزید صرف یہیں پر نہیں رکا، بلکہ اس نے اپنے خلاف مسلمانوں کی طرف سے اٹھنے والی بغاوتوں کو کچلنے کے لیے مکہ مدینہ جیسے مقدس شہروں کا بھی گھیراو کیا، بلکہ ان کے اوپر حملے کیے، جیسا کہ ہسٹوریکل ایویڈنس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یزید کی فوج کی طرف سے مکہ شہر پر کیے گئے اس گھیراو یا حملے کی وجہ سے مکہ کے اندر جو موجود کعبہ ہے اس کو کافی اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا، اور مکہ کا یہ گھیراو، یہ محاصرہ 683 عیسوی مطلب کہ اس وقت تک جاری رہا تھا کہ جب تک خود یزید کی موت نہیں ہو گئی تھی۔ اب بات کریں یزید کی اولادوں کی تو اتہاس میں 3 بیٹے جبکہ ایک بیٹی کا نام ملتا ہے۔ 3 بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے کا نام معاویہ سیکنڈ تھا، جبکہ بچے ہوئے 2 بیٹے کا نام خالد اور عبداللہ تھا، اور رہا سوال بیٹی کا تو اس کا نام عتیقہ بتایا گیا ہے۔ یزید کی موت کے بعد اس کی یہ حکومت بھی اس کے سب سے بڑے بیٹے معاویہ سیکنڈ کے حصے میں آئی تھی، مگر معاویہ سیکنڈ نے بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہی حکومت کی تھی اور اس کو زہر دے دیا گیا اور اس کی موت ہو گئی تھی۔ مانا جاتا ہے کہ ایسا سب کچھ اس لیے ہوا تھا کیونکہ جو معاویہ سیکنڈ تھا وہ دراصل اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ اس کے خاندان والوں نے کس طریقے سے حکومت کی ہے، اور خاص طور سے اس کا جو باپ تھا یعنی کہ یزید، اس نے حضرت امام حسین اور باقی اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگوں کو قتل کیا ہے، اور اسی چیز کی وجہ سے وہ اپنے باپ سے ہی نہیں بلکہ اس حکومت اور سلطنت سے بھی نفرت کرتا تھا۔ اب یزید کے بیٹے معاویہ سیکنڈ کی جب موت ہوئی تھی تو اس وقت اس کے جو بھائی تھے وہ کافی چھوٹے تھے، جبکہ ان کی خود کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی یہ حکومت آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو کر ان کے خاندان کے ہی ایک دوسری شاخ میں چلی گئی کہ جس کو مروانی شاخ کہا جاتا ہے۔ مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ یزید کی کزنز مطلب دور کے جو تایا چچا کے بیٹے تھے ان میں چلی گئی، جو خاندانی طور پر تو بنو امیہ ہی تھے، مطلب عبد شمس کی ہی اولاد سے تھے، مگر نیچے آ کر اس خاص پیڑھی سے الگ ہو چکے تھے کہ جس پیڑھی سے یزید کا تعلق تھا، اور اب گدی جس انسان کے پاس پہنچی تھی اس کا نام مروان بن حکم تھا، جو کہ رشتے میں حضرت معاویہ یعنی کہ یزید کے فادر کا چچا زاد بھائی ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ سلطنت جب تک قائم رہی تو اس میں اسی مروان بن حکم کی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی حکمران بنتے رہے۔ اب بات کریں اس بارے میں کہ آخر یزید کی نسلوں کا آگے کیا ہوا، تو سب سے پہلے اس کی جو بیٹی تھی مطلب کہ عتیقہ، اس کی شادی اس مروان کے بیٹے عبد الملک سے کروا دی گئی تھی کہ جس کے ہاتھوں میں اب یہ سلطنت جا چکی تھی۔ آگے جا کر یہی عبد الملک اپنے باپ مروان کے بعد اس سلطنت کا اگلا حکمران بھی بنا تھا، اور مانا جاتا ہے کہ یزید کی بیٹی عتیقہ عبد الملک کی سب سے پسندیدہ بیوی ہوا کرتی تھی۔ رہی بات بیٹوں کی تو سب سے بڑے بیٹے معاویہ سیکنڈ کی تو موت ہو چکی تھی، تو یزید کی نسل جو تھی وہ اس کے باقی 2 بچے ہوئے بیٹوں سے آگے بڑھی، مطلب کہ خالد اور عبداللہ۔ شیعہ لوگوں کی تو بہت ساری کتابوں میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ آخری دور میں سفیانی نام کا وہ ظالم بادشاہ
کہ جو حضرت امام مہدی کے خلاف جنگ کے لیے نکلے گا اس کا تعلق بھی یزید کے انہی 2 بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کی نسل سے ہوگا۔ اب اسے آپ حیران کر دینے والی بات بھی سمجھ سکتے ہیں یا پھر ایک اتفاق بھی۔ اگر ہم چھان بین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کو ایتہاسک طور پر بھی پتہ چلتا ہے کہ یزید کے ان دونوں بیٹوں کی جو اولادیں ہیں وہ آج کے دور میں سیریا کے علاقے میں پائی جاتی ہیں، جو وقت کے ساتھ لوکل آبادی یا باقی جو الگ الگ قبیلے تھے ان کے ساتھ گھل مل چکے ہیں۔ اب بات کریں اگر امیہ خاندان کی دوسری لائن کی، مطلب جس میں یزید کے بیٹے کی تو موت کے بعد حکومت ٹرانسفر ہو گئی تھی اور جن لوگوں نے ہی آخر لمبے وقت تک حکومت کی تھی، تو ان کی اولادیں یا ان سے جڑے ہوئے لوگ تو آج کے دور میں آپ لوگوں کو دنیا کے کئی علاقے میں ملیں گے۔ ان کی وجہ یہ تھی کہ 750 عیسوی میں عباسیوں کی لیڈرشپ میں مسلم دنیا میں ایک کرانتی ہوئی، جس کرانتی کے تحت ہی پھر بنو امیہ کی اس ظالم حکومت کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا تھا، مگر مسلم دنیا پر کنٹرول لینے کے بعد عباسیوں نے بنو امیہ سے بدلہ لینا شروع کیا اور چن چن کر ان کے شہزادوں یا ان کے خاندان سے جڑے ہوئے لوگوں کو قتل کیا جانے لگا، بندہ چاہے امیہ خاندان کی اس لائن کا ہو کہ جس سے یزید کا تعلق تھا یا پھر مروان بن حکم والی لائن کا ہو۔ بنا کسی بھید بھاؤ کے امیہ خاندان کے شہزادوں کو یا لوگوں کو چن چن کر قتل کیا جا رہا تھا، مگر ایسے ماحول میں بھی اس خاندان سے جڑے ہوئے بہت سارے شہزادے یا لوگ چھپتے چھپاتے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہے اور دنیا کے الگ الگ علاقوں میں جا کر آباد ہوئے۔ آگے کی زندگی انہوں نے وہیں پر گزارنی شروع کر دی تھی۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں سوڈان دیش میں کچھ ایسے قبیلے پائے جاتے ہیں جن کے دعوے کے مطابق وہ سلطنت بنو امیہ کی آخری حکمران یعنی کہ مروان سیکنڈ کی اولادوں میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی آخری حکمران کے پوتوں کی کچھ نسلیں آج اسپین میں بھی پائی جاتی ہیں، اور تو اور ساؤتھ انڈیا کے تمل ناڈو علاقے میں جو کونی فیملی ہے اس کا بھی یہی کلیم ہے کہ وہ سلطنت بنو امیہ کے اسی آخری حکمران مطلب کہ مروان سیکنڈ کی اولادیں ہیں۔ ان کے مطابق جب عباسیوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا تب ہی ان کے پوروج اپنی جان بچانے کی خاطر ساؤتھ انڈیا پہنچے تھے۔ فی الحال آج کی اپنی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں ہماری اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا، اور ایسی اور بھی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔